اکبری کی حماقتیں۔ خلاصہ: مصنف کا نام مولوی نذیر احمد۔ اکبری ایک بد سلیقہ اور نادان لڑکی تھی جو سسرال والوں سے لڑ جھگڑ کر خاوند کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہنے لگی۔ انہی دنوں شہر میں ایک مکارن اور ٹھگ عورت آئی۔ اس کا ہر کہیں شور مچا ہوا تھا۔ وہ بہانے بہانے سے گھروں میں داخل ہو جاتی تھی اور سادہ گھریلو خواتین کو لوٹ لیتی تھی۔ اکبری کے خاوند محمد عاقل نے گھر میں کہہ بھی رکھا تھا کہ کسی بھی اجنبی عورت کو گھر میں نہ گھسنے دینا، لیکن اکبری بہت ہی غیر ذمہ دار اور احمق تھی، اس لیے جب ایک دن مکار عورت یعنی حجن کا بھیس بدل کر گلی میں آئی اور گلی کی عورتوں کو پھسلانے اور ورغلانے کے لیے اس نے تبرکات وغیرہ دکھانے شروع کیے تو اکبری سے بھی نہ رہا گیا۔ اس نے اپنی ملازمہ زلفن کو کہا کہ وہ حجن کو بھی ہمارے گھر میں بلا کر لائے، تو اس کی ملازمہ زلفن حجن کو بھی اپنے گھر میں بلا کر لائی۔ اس کی چکنی چپڑی باتوں سے حجن بہت زیادہ متاثر ہوئی اور اکبری نے اس کی خوب خاطر مدارات کیں اور اس کے تبرکات میں سے 2 چیزیں یعنی سرما اور ناد علی بھی اپنے لیے پسند کر لیں۔ مکار عورت پہلی ہی نظر میں بھانپ گئی تھی کہ یہ احمق لڑکی اس کے بہکاوے میں آ جائے گی، اسی لیے اس نے نہ صرف اس کو چیزیں بہت ہی سستے داموں فروخت کیں بلکہ 1-2 چیزیں تو تحفے کے طور پر بھی مفت دے دیں، جس سے اکبری اس پر بالکل ہی لٹو ہو گئی۔ اکبری کے پاس اب تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ کٹنی نے اسے اولاد پیدا کرنے کا نسخہ بھی بتایا اور وہ اکبری کی اور زیادہ باتیں ماننے لگ گئی، اور حجن نے اپنے حج اور جہاز کے سفر کی ساری داستانیں نمک مرچ لگا کر اس طرح اس کو اکبری کو سنائیں کہ اکبری دن رات حجن کے ہی گن گانے لگی۔ پھر حجن نے ایک اور چال چلی کہ 2 روپے والا ریشمی ازاربند اکبری کو 4 آنے میں فروخت کر دیا اور اکبری کے ساتھ یہ بھی وعدہ کر لیا کہ میاں کی محبت حاصل کرنے کے لیے تعویذ بھی لا کر دے گی۔ باتوں باتوں میں حجن نے بھوپال کی بیگم بلقیس جہانی بیگم کا قصہ ایسے حیرت والے انداز میں اس کو سنایا، حیرت انگیز انداز میں سنایا کہ اکبری کا دل پگھلے بغیر نہ رہ سکا، اور حجن نے کوہ حبشہ پر جو ایک شاہ صاحب رہتے تھے ان کے دم کے بارے میں، ان کے طلسماتی دم درود کے بارے میں بھی بتایا۔ یہ سن کر اکبری تو حجن کی دیوانی بن گئی۔ اس پر ایک اور یہ مصیبت آئی کہ اکبری کی جو خریدی ہوئی سستی چیزیں تھیں وہ جب اس کے شوہر محمد عاقل نے دیکھی تو وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس طرح دونوں میاں بیوی اس کے لالچ میں آ گئے اور اسی لالچ میں اکبری اور حجن کے درمیان باقاعدہ ماں بیٹی والا رشتہ قائم ہو گیا۔ 2-4 روز کے بعد حجن اکبری کے پاس آئی اور جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لے کر آئی، جسے دیکھ کر اکبری کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اکبری نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو حجن نے اسے اکسایا کہ اتنے قیمتی موتی ہیں، یہ دوبارہ پتہ نہیں کب آئیں گے، اسی لیے اپنے پونچیاں بیچ کر لے لو۔ اکبری لالچ میں آ گئی یہ اور زیورات کا صندوقچہ اٹھا کر لے آئی۔ حجن نے جب زیورات کی حالت دیکھی تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ سارے زیورات کو ہڑپ کرنا چاہتی تھی، وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی اور فوراً اس نے کہا کہ یہ میلے کچیلے زیور ہیں، اس کو تو پہلے دھلوانا پڑے گا، اور دگدگی میں ڈلوانے کا مشورہ دے دیا۔ اکبری نے کہا کہ میرا تو خاوند بڑا مصروف ہوتا ہے، تو یہ کام کون کرے گا؟ تو حجن نے کہا کہ میں یہ کام کر دیتی ہوں۔ اکبری بھی اس پر مات گئی اور احتیاط کے طور پر اپنی ملازمہ زلفن کو اس کے ساتھ کر دیا۔ راستے میں حجن نے زلفن سے کہا کہ ناک کی کیل تو گھر میں ہی رہ گئی ہے، جاؤ وہ بھی لے آؤ تاکہ ایک ہی مرتبہ سارا کام کروا لیں۔ تو حجن نے زلفن کو گھر بھیج دیا اور خود سارا زیور لے کر کہیں غائب ہو گئی۔ ایسے میں اکبری نے زلفن کو ہر طرف دوڑایا، محلے کے لوگ بھی تلاش کے لیے نکل پڑے، حجن کے بتائے ہوئے سارے ٹھکانوں پر بھی ڈھونڈا، لیکن حجن تو سب کو چکمہ دے کر کہیں غائب ہو چکی تھی۔ بعد میں میاں بیوی یعنی اکبری اور اس کے شوہر کے درمیان کافی لڑائی بھی ہوئی، محلے بھر میں بدنامی بھی ہوئی۔ باتوں باتوں میں علم ہوا کہ اسی کٹنی نے اور بھی کئی لوگوں کا زیور لیا اور کسی فقیر سے دگنا کروانے کے بہانے ان کو ٹھگ لیا۔ اکبری کو جو کپڑے جہیز میں ملے تھے اس کو بھی اس نے دھوپ نہیں لگوائی تھی، نہ ہوا لگوائی تھی، جس کی وجہ سے وہ دیمک کی نظر ہو گئی، دیمک ان کو کھا گئی۔ اور گھر کے بہت سے جو قیمتی برتن بھی تھے اس نے اس پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا تھا اور وہ بھی چوری ہو گئے۔
یوں محمد عاقل کا ہنستا بستا گھر بیوی کی بدسلیقی اور پھوڑ پھن کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل و مصیبت کا شکار ہو گیا۔